والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا جانی پہ خود ہے چلا ریاض الدین اشرفی، جانی پہ خود ہے چلا ریاض الدین اشرفی، دے گیا ہے داغے فرقت ریاض الدین اشرفی. اور نعتیں سنا سنا کے رسول کریم کی دیوانہ کر گیا ہے ہمیں ریاض الدین اشرفی. آواز تیری جیسی اب ملے گی ہمیں کہاں، آواز تیری جیسی اب ہمیں ملے گی کہاں، ترنم کا شہکار تھا ریاض الدین اشرفی. اور بیرون ملک میں جنازہ اٹھا ہے آج، بیرون ملک میں جنازہ اٹھا ہے آج، ہند میں لاکھوں کو رلا گیا ریاض الدین اشرفی، ہند میں لاکھوں کو رلا گیا ریاض الدین اشرفی. سامعین کرام، موت کا ایک وقت ہے، موت آئے گی اور موت آنی ہے، لیکن ہر انسان کو موت آنی ہے اور ہر انسان مرنا ہے اور مرتے بھی جا رہے ہیں. ایک عام انسان مرتا ہے کہ ان کے صرف گھر والے ہی ہوتے ہیں، ایک انسان مرتا ہے تو گھر والوں کو دکھ ہوتا ہے، لیکن جو نبی کے عشق میں مرتا ہے تو گھر والوں کو نہیں بلکہ لاکھوں لوگ روتے ہیں. ایک دیوانہ نبی کی محبت میں مرتا ہے تو فرشتے بھی روتے ہیں، ایک دیوانہ نبی کی محبت میں مرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر قہر مچ جاتا ہے. سامعین کرام، آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 4 دن پہلے جس انسان کی موت ہوئی اس انسان کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں کہ جنہوں نے مختصر زندگی ہمارے درمیان میں گزاری اور ان کے ساتھ ہمارے بچے بھی رہے، ان کے ساتھ ہمارے بچے بھی کھیل کود کیا، لیکن آج وہ انسان دنیا سے چلا گیا. ہم بھی نہیں بلکہ لاکھوں مصطفیٰ کے غلام نوجوان عاشق جب یہ خبر ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے. اور جاری کیوں نہ ہو، وہ شخص عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سناتا اور نبی کی محبت، نبی کا عشق نوجوانوں کے دلوں کے اندر ڈالتا.
موت تو آنی ہے، برحق ہے، لیکن ایک انسان تھوڑے سے وقت میں رہا اور اپنا نام دنیا میں کما کر چلا گیا۔ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ایک انسان ہمارے بچوں کے ساتھ میں رہا اور ہمارے بیچ میں رہا، لیکن ان کے اندر یہ کون سی طاقت تھی کہ آج لوگ یاد کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا، ان کے اندر پیسوں کی طاقت نہیں تھی، مال کی طاقت نہیں تھی، دولت کی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر مصطفیٰ کی محبت تھی، مصطفیٰ کا عشق تھا۔ تو مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کا عشق لے کر جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا اسے یاد کرتی ہے اور پہچانتی ہے۔ دنیا میں رہے لیکن لوگوں نے ان کا مرتبہ نہیں پہچانا، دنیا میں رہے لیکن ان لوگوں نے ان کو نہیں جانا، لیکن جیسے ہی دنیا سے گئے تو لوگ ان کی عظمت کے ڈنکے بجانا شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رشتہ داروں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور ایک انسان جب رخصت ہوتا ہے نہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں نہ برادری والے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو 2-3 آدمی اسے لے کر قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں اور ان کا نام و نشان بھی نہیں لیتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ابھی دنیا سے جانے والا، وہ عاشق رسول جس جگہ سے جاتا ہے، جس ملک سے جاتا ہے، وہ ملک اپنا بھی نہیں تھا، وہ ملک پرایا ملک تھا، وہاں رہنے والے اپنے بھی نہیں تھے، نہ برادری تھی نہ کوئی رشتہ دار تھے۔ لیکن جب جنازہ اٹھا گیا تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کس وجہ سے تھے؟ یہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ تھی، نبی کا عشق تھا۔ اس لیے پیارو، ایک دن ہمیں دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا ایک وقت۔ کسی شہر نے کہا تھا، جاگنا ہے جاگ جا، افلاک کے سائے تلے سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو اس طرح مرے کہ حضور کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اگر دنیا چھوڑ کر ہم چلے جائیں تو لوگ یاد کریں، ایسے نہ کہ ہم ظلم کر کے چلے جائیں کہ مرنے کے بعد کوئی بیٹا بھی یاد نہ کرے، بیٹا کہے چلا گیا باپ، کوئی بات نہیں، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ لیکن ایسی موت سے جائیں، نبی کی محبت لے کر جائے، عشق لے کر جائے کہ ہمارا دشمن بھی کہے ہاں واقعی میں وہ بندہ تھا، واقعی میں وہ بندہ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہر زندگی کے بعد ایک موت پیدا کی ہے، جسے ہم دیکھیں کہ صبح ہوتی ہے اور دریا مسکراتی ہے، یہ ان کی زندگی کا آغاز ہے، اور جب پھول کھل جاتا ہے تو شام ہوتے ہوتے وہ دریا مرجھا جاتی ہے، یعنی وہ کسی قابل نہیں رہ جاتی ہے، گویا کہ پھول کی موت ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورج بلند ہوتا ہے، گویا یہ صبح کی پیدائش ہے، اور شام ہوتے ہوتے ہی سورج پھر غروب ہو جاتا ہے، گویا یہ اس صبح کی اس دن کی موت ہے۔ ابتدا بھی اللہ نے کی، انتہا بھی خدا ہی کرتا ہے۔ رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، وقت آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر جو زندگی عطا کی گئی ہے، زندگی ایک مدت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے عطا کی گئی
زمین کے اوپر دنیا میں جو بھی آیا اسے ایک دن دنیا سے جانا ہے اور دنیا سے کچھ کرنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب دنیا میں پیدا ہوا اور اس کے بعد اسے بھی رخصت ہونا ہے، مالدار بھی رخصت ہونا ہے، مزدوروں کو بھی رخصت ہونا ہے اور سیٹھوں کو بھی رخصت ہونا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس سرزمین پر آئے، آنے کے بعد ان کا وجود مٹ گیا، آج ان کی قبروں کے نشان تک موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر جب اللہ نے زندگی ہی پیدا کی تھی تو اس نے ہمیں موت کیوں دی؟ اللہ نے اگر زندگی ہی پیدا کی تھی تو پھر ہمیں موت کیوں دی؟ اور جب اس کو موت ہی پیدا کرنا تھا تو پھر اس نے ہمیں زندگی کیوں دی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو زندہ رکھنا تھا تو نہ مارتا، اور جب مارنا تھا تو زندگی نہ دیتا۔ سنو، حکیم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، میرے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس نے جو بھی کام کیا ہے اس کا کوئی فضول کام نہیں ہے، اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ وہ جب بارش برسائے تو اس میں فائدہ ہی ہے، اور جب ہوا چلائے تو اس میں فائدہ ہی ہے۔ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ انسان کے چھوٹے سے دماغ میں وہ حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے یاد رکھیے، لیکن اس میں حکمت ضروری ہوتی ہے۔ جب اللہ نے زندگی کو پیدا کرنے کے بعد موت کو پیدا کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب زندہ رکھنا تو موت کیوں دیا، اور جب مارنا تھا تو زندگی کیوں دی؟ میرا اللہ قرآن میں اس موت و حیات کو بیان فرماتا ہے، اور اس کا فلسفہ انسان کو یوں سمجھایا جاتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے۔ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے۔ امتحان انسان کا کیا لیا گیا؟ موت اور زندگی کو پیدا کر کے، موت اور حیات کو پیدا کر کے اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، تمہارا امتحان لیا ہے۔ اور کس معاملے میں امتحان لیا؟ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے اور بہترین عمل کرتا ہے؟ پتا چلا موت میں زندگی جانچ کے لیے ہے، موت میں زندگی امتحان کے لیے ہے۔ بہت اچھا عمل کرتا ہے تو پتا چلا ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے، خالدین فیہا، اس کے بارے میں فرمایا گیا دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دل اور جی لگانے کی نہیں ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھتا ہے، کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا کو ہمیشہ رہنے کی یہ قیام کا سمجھتا ہے۔ ہمیں اگر دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو یاد رکھیں، بڑے بڑے بہادر پہلوان، بڑے بڑے طاقتور انسان اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سیٹ اس سرزمین پر آئے، لیکن وہ بھی ہمیشہ نہ رہے۔ 300 سال جینے کے بعد اور 500 سال جینے کے بعد، 900 سال جینے کے بعد، کوئی 300 سال جیا، کوئی 500 سال زندہ رہا، کوئی 900 سال زندہ رہا، لیکن ایک دن موت کا فرشتہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دنیا امتحان کا ہے، یہ دنیا آزمائش کا ہے، یا ہمیں امتحان دینے آئے ہیں، یا ہم آرام سے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یا ہم دنیا سے جی لگانے نہیں آئے ہیں۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جان کے لیے موت و حیات کو پیدا کیا، اور کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے؟ ہم تو پہلے اچھے عمل کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیے، اگر کسی طالب علم کو کسی حال میں بٹھایا جائے اور اس سے مدت بالکل وقت گن کر دیا جائے کہ تم یہاں بیٹھ کر جو کچھ لکھو گے تم کچھ پاؤ گے، اسے تمہاری کامیابی ہے۔ اگر اس انسان کے پاس، ہم اس طالب علم کے پاس جائیں اور گفتگو کریں، باتیں کریں، وہ طالب علم کہے گا میرا امتحان کا وقت قریب ہے اور مجھے پیپر دینے ہیں، وہ ہم سے بات چیت نہیں کرے گا۔ اگر وہ بات چیت کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا پیپر کے اندر،
اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے، اور ہم چند دن کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ وقت ہمارا کس کام کے لیے گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں یاد رکھو، اگر دنیا کے امتحان میں تم ناکامیاب ہو جاؤ گے تو دوبارہ امتحان دے کر کامیاب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے تو پھر تمہیں دوبارہ امتحان دینے کا موقع نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شداد۔ حضرت ہود علیہ السلام گئے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اللہ پر ایمان لیا۔ بادشاہ شداد کا بہت بڑا قذاب تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا، اپنے سجدہ کرواتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے خدا پر ایمان لے آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ اس بادشاہ شداد نے کہا اے ہود علیہ السلام، جنت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں وہاں آرام ملے گا، بہت آرام، کھاٹ ملے گی، آرام سے رہیں گے، عیش کریں گے، اور وہاں بہت خوبصورت جنت ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اے ہود، یہ جنت تو میں زمین پر بنا سکتا ہوں، مجھے ایسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام واپس آ گئے، اللہ نے فرمایا اے ہود اسے چھوٹ دے دو، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت شدید ہے، میری پکڑ بہت شدید ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، اعلان کر دیا کہ ہم یہاں جنت بنائیں گے زمین کے اوپر۔ اس نے 20 بیگھے زمین کو چھینا کسی سے، اور چھین کر چاروں طرف دیواریں بنائی گئی، اور دیوار بھی کس چیز کی؟ سونے اور چاندی کی۔ دیوار پر ہونے کے بعد میں وہاں خوبصورت مکان تیار کیے گئے، زعفران سے پر کیا گیا، سونے چاندی کی اینٹیں تھی، جنت تیار ہو گئی، کرسیاں بھی لگائی گئی، عورتوں کو وہاں بٹھایا گیا، نوجوان بچیوں کو بٹھایا گیا، اور لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، جنت تیار ہو گئی ہے، آپ آئیے جنت دیکھنے کے لیے چلے۔ جنت کا ادگھاٹن ہے، آج جنت کا ادگھاٹن ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے دربار سے نکلتا ہے، اکڑ ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، چاروں طرف لوگ ہیں، نوجوان بچیاں نچائی جا رہی ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، اعلان ہوتا جا رہا ہے بار بار، اے دنیا والوں، بادشاہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، راستہ صاف کر دو، اگر راستے کے بیچ میں آ گئے تو گردن اڑا دی جائے گی، کیونکہ بادشاہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ بادشاہ مست ہے، زمین پر اس نے جنت بنائی تھی، لیکن بادشاہ کو کیا پتا، بادشاہ کو کیا پتا کہ وہ ایک حاکم کے اوپر بھی ایک حاکم ہوا کرتا ہے۔ اس بادشاہ کے مناسب تھے، ایک بوڑھی عورت راہی تھی، اس کی ایک بچی تھی یتیم، اس بادشاہ کے پر سپاہی اس بچی کے کانوں کے اندر بالیاں پہنی ہوئی تھی سونے کی، تو انہوں نے اس بالیوں کو چھین لیا۔ جب چھینا تو اس بوڑھی عورت نے کہا یا اللہ، میری ایک یتیم بچی تھی، ان ظالموں نے یہ بالیاں بھی چھین لی سونے کی، یا اللہ ان کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور وہ بادشاہ سلامت اپنے محل سے نکلتا ہے، لاکھوں لوگ ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اس مجمع کے اندر، سناٹے کے اندر، ایک پرانے پھٹے کپڑوں کے اندر
ایک بندہ آتا ہے لوگوں سے کہتا ہے مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، بادشاہ سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے پاس وقت نہیں ہے، بادشاہ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا مجھے ملنا ہے، کہا نہیں بادشاہ کے پاس وقت نہیں ہے۔ لوگوں کو بیچ سے چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آگے بڑھا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، اتنا کہا بادشاہ نے کہا نہیں پہچانتا۔ کہا میں وہ ہوں جن کے گھروں میں سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے جاتا ہوں لیکن میرے سامنے کوئی اف تک بھی نہیں کرتا ہے۔ میں وہ ہوں کہ لڑکے ان کے بچیاں ان کے بیٹے روتے رہتے ہیں، میں باپ کو لے جاتا ہوں کوئی اف بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا اتنا سننا تھا، بادشاہ کام اٹھا۔ بادشاہ نے کہا اسرائیل کا ہاں موت کا فرشتہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، تھوڑا سا وقت چاہیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت، تیرے پاس پہلے وقت نہیں تھا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ روح قبض کر لی۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا بادشاہ تھا لیکن ایک سیکنڈ بھی نہیں لگی کہ گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ موت تو برحق کے ایک دن آنا ہے، اس لیے موت ایک دن آنا ہے، تو اسی طرح مرو محبت میں، حضور کے عشق میں مرو نہیں۔ کون روکتا ہے؟ نبی کی محبت میں مرو۔ لوگ چرچا کریں گے جانے کے بعد میں، لوگ یاد کریں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جنوری کا مہینہ ہے اور اس کی 26 تاریخ کو پوری ہندوستان کی سرزمین پر خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور 26 جنوری کو 26 جنوری منائی جاتی ہے ہندوستان کے اندر، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ اس 26 جنوری کو مناتے ہیں۔ اس 26 جنوری کو کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ہندوستان جب آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد میں جو ہندوستان کا قانون بنایا گیا تھا وہ قانون اسی 26 جنوری کو بنایا گیا تھا۔ ہندوستان کے اندر اس قانون کو لاگو کیا گیا تھا 26 جنوری کو، اس لیے ہم اس 26 جنوری کو مناتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ پیارا ہندوستان ہمارا ہے، وہ ہندوستان ملک ہمارا ہے اور ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے پیار ہے اور محبت ایسی محبت ہے کہ ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا جسم اسی مٹی کے اندر رہتا ہے۔ یہ وہ بہت لوگ ہوں گے جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی مٹی بھی باہر چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرم، بزرگوں کی دعا، غریب نواز کا کرم ہے کہ ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا جسم مبارک اس مٹی کے اندر رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس ہندوستان سے محبت ہے اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے وطن کہاں بھی رہو اپنے وطن سے محبت کیا کرو، اپنے وطن سے پیار کیا کرو۔ ہم اپنے پیارے ملک سے محبت کرتے ہیں، وطن سے پیار کرتے ہیں، اور آج لوگ کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہو، آپ کے پاس کیا ہے؟ کاغذ بتاؤ ہندوستان میں رہنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ وہ دلیل یہ ہے کہ ہندوستان کا وہ راجا، ہندوستان کا وہ بادشاہ، ہندوستان کا وہ مہاراج کوئی دوسرا نہیں ہے، ہندوستان کا راجا اور بادشاہ ہمارے غریب نواز ہے۔ بادشاہ غریب نواز ہے اور غریب نواز ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، 26 جنوری ہم منائیں گے اور اپنے گھروں کے اندر قاری ریاض الدین صاحب جن کی زندگی ہمارے گاؤں کے اندر گزری، ان کے والد صاحب مولانا جعفر علی ہمارے یہاں آپ کی بستی میں رہے، کافی سال رہے، اور اس وقت قاری ریاض الدین صاحب اشرفی چھوٹے سے تھے اور بکری وغیرہ چلاتے تھے ہمارے لڑکوں کے ساتھ میں، وہ آج دنیا سے چلے گئے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے گھر کے اندر اس سارے ثواب کے لیے فاتحہ دلائے قاری ریاض الدین
صاحب اشرفی رحمہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کس قسم کی غلطی ہو پھر سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، اشہد ان لا